امام عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ 215 ہجری میں خراسان کے ایک مشہور شہر نسا میں پیدا ہوئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سال ولادت میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا سال پیدائش 215 ہجری ہے۔ حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مختار ہے، لیکن شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سال ولادت 214 ہجری بیان کیا ہے۔ ناظرین، ابتدائی تعلیم کے بعد 15 سال کی عمر میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی تحصیل شروع کی۔ سب سے پہلے وہ قتیبہ بن سعید بلخی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں 1 سال 2 ماہ رہ کر علم حدیث حاصل کیا اور بعد میں دوسرے اساتذہ حدیث کی طرف رجوع کیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دور دراز شہروں میں جا کر علم حدیث کا اکتساب کیا اور احادیث کی طلب اور روایت کی خاطر متعدد سفر اختیار کیے۔ جن شہروں میں جا کر آپ نے علم حدیث حاصل کیا ان میں حجاز، عراق، شام، مصر، خراسان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش اور وطن خراسان ہے، لیکن بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے نادر اور یگانہ روزگار مشائخ سے سماع حدیث کا شرف حاصل کیا، جن میں ان حضرات کے اسماء خاص طور پر قابل ذکر ہیں: قتیبہ بن سعید، ہشام بن عمار، محمد بن نصر مروزی، ابو قریب، سوید بن نصر، محمود بن غیلان، محمد بن بشار، علی بن حجر، ابو داود، سلیمان بن اشعث اور ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ملیح رنگ کے نہایت خوبصورت شخص تھے، بے حد توانا اور جسیم تھے۔ ان کے بدن پر عموماً خون کی سرخی دوڑتی رہتی تھی۔ ان کا دسترخواں انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے پر رہتا تھا۔ عام طور پر مرغ وغیرہ بنوا کر کھایا کرتے تھے اور انتہائی قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 4 بیگمات تھیں اور کنیزوں کی بھی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ بے حد عبادت گزار اور شب بیدار تھے۔ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار صوم داؤدی کے طریقے کو اپنایا ہوا تھا۔ حافظ محمد مظفر اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ دن کے وقت میں امیر مصر کے ساتھ جہاد کرتے اور رات ساری عبادت میں گزار دیتے تھے اور مسلمان قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا کرتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اسوہ رسول کو اپنانے اور اخلاق صالحین کے تخلق میں گزاری۔ ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب دمشق کی مسجد میں خصائص علی کا اقتباس سنایا اور لوگوں نے آپ کو زد و کوب کیا تو خدام اٹھا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو گھر لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے فوراً مکہ معظمہ پہنچا دو تاکہ مکہ اور اس کے راستے میں میرا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ مکہ معظمہ پہنچنے پر 13 صفر 303 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ وصال کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دفن کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق مکہ جاتے ہوئے راستہ میں رملہ فلسطین کے مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔